الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم امیر مقامی، بزرگوں اور دوستوں، شعبان کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے جب پورا نام لیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس مہینے کی بہت عظمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا شعبان دیکھتے تھے، رجب کا چاند دیکھتے تھے، تبھی دعا فرماتے تھے اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، یہ رجب اور شعبان کے مہینے میں میرے لیے برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا۔ رمضان کے لیے خاص طور سے دعا کرتے تھے کہ رمضان تک پہنچا، صحت و سلامتی عطا فرما، یہ دعائیں آپ فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ معظم میں خاص طور سے آپ کے معمولات بدل جاتے تھے۔ معمولات سب کے بدل جاتے تھے شعبان میں، اس لیے کہ اس سے پہلے والا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ تھا۔ رجب کا مہینہ ہمیشہ سے اشہار حرم میں شمار ہوتا ہے، تو اشہار حرم جو محرم مہینے ہیں ان میں جاہلیت میں بھی عرب کے معمولات بدل جاتے تھے کہ اس میں جنگ و جدال نہیں ہو سکتی تھی، کوئی دوسرا ایسا مار دھاڑ کا کام نہیں ہو سکتا تھا، معروفات پر وہ لوگ بنے رہتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو جیسے ہی ماہ رجب ختم ہوتا تھا تو وہ گویا اب پھر سے آزاد ہوتے تھے گناہ کرنے کے لیے، جنگ و جدال کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے۔ تو انسانیت پھر سے جنگ و جدال میں نہ چلی جائے، اب اسلام ہے اور یہ مہینے اسلامی ہے، اس لیے خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں سے اس مہینے میں روکا اور اس مہینے کو اپنا مہینہ بتایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور میرا مہینہ آگے آنے والا جو مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اس کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تیاری کا مہینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قول اس سلسلے میں تھوڑے تھوڑے ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، شعبان المعظم میں فرمایا کہ ایک بہت عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جو رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، وہ حدیث جن کا بھی تذکرہ آیا۔ لیکن عملاً جب آپ کی کیفیت کو اس مہینے میں دیکھا جاتا ہے تو وہ کیفیت آپ کی بہت عجب دکھائی دیتی ہے، بہت ایک جیسے مشتاق کہ جو عظیم مہینہ آنے والا ہے اس کا اشتیاق، اس کی تیاری۔ وہ مہینہ رمضان کا ہے تو ابھی سے روزے کی پریکٹس، کثرت سے روزہ رکھنا۔ وہ مہینہ استغفار کا ہے تو ابھی سے کثرت استغفار۔ وہ مہینہ انفاق کا ہے تو ابھی سے کثرت سے انفاق۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں بڑھ جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفلوں میں بیٹھے تھے تو رمضان کا کسی نہ کسی طریقے سے تذکرہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک ہی بات 3 مرتبہ کہی، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ کیا چیز ہے جو تمہاری طرف بڑھی آ رہی ہے، تمہارا استقبال کر رہی ہے، اور کیا چیز ہے جس کا تم استقبال کرنے والے ہو۔ یہ بات جب 3 مرتبہ آپ نے کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ کیا کوئی دشمن چڑھا آ رہا ہے؟ یہ بات آپ اتنی شدت سے کیوں فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس کی پہلی شب اتنی بابرکت شب ہے کہ اس میں تمام اہل قبلہ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں کے یہاں یہ جو استقبال رمضان کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ کوئی ڈیکوریٹو لفظ نہیں ہے کہ ایک تقریب آنے والی ہے تو اب اس کا استقبال کا جشن ہو جائے، بلکہ یہ الفاظ بھی اور یہ معمولات بھی
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ماخوذ ہے۔ اس مہینے کو اسی طرح سے برتا جائے اور پوری تیاری کی جائے۔ تیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کی ہے کہ روزہ رکھا، استغفار میں اضافہ کیا، انفاق کیا، سماج کی خبرگیری کی، وغیرہ وغیرہ جو کام رمضان کے لیے خاص طور سے کہے جاتے ہیں وہ آپ نے اس ماہ مبارک میں کیے، اور کرنے کے لیے آپ نے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پل منصوبے سے خالی نہیں ملتا، آپ کی پوری زندگی ہمیشہ کی ایک ایک لمحہ منصوبہ بند ہے۔ لیکن اس زمانے میں منصوبہ بولنے کا بہت رواج نہیں تھا، پلاننگ کرنے کا، پلاننگ کرنا ہے، MBA کے کورسز نہیں تھے، چارٹس نہیں تھے کہ ایسے ایسے پلاننگ کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے۔ اب یہ اس زمانے کی چیزیں ہیں، اور اب ہم جب باقی تمام کاموں کے لیے اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم پلان کرتے ہیں تب آگے بڑھتے ہیں، اپنے روز کے معمولات کی ڈائری بناتے ہیں اور دیکھ دیکھ کر کے ہم کام کرتے ہیں، اور کوئی بھی کام ہے۔ تو رمضان جو اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا با مقصد مہینہ ہے، اس کے لیے تو تیاری ہونی چاہیے، منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس کی پلاننگ ابھی سے ہم کو کیا کرنا ہے۔ ایک تو ذاتی ارتقاء، شخصی ارتقاء۔ ہم جہاں کھڑے ہیں رمضان سے پہلے والے 11 مہینے میں، ہم جہاں کہیں ہیں، عبادات کے لحاظ سے، اخلاقی پیمانے پر لحاظ سے، معمولات طے کرنے کے لحاظ سے، معروفات میں آگے بڑھنے کے لحاظ سے، منکرات پر قابو پانے کے لحاظ سے، یہ سب اس مہینے میں اپنا شخصی جائزہ لے کر کے اس پر قابو پانا ہے۔ ہمیں اس مہینے میں اس کی پلاننگ کرنی ہے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینے، رمضان کے مہینے کی مخصوص عبادت تو روزے کی عبادت ہے، روزہ رکھیں گے سب لوگ، وہ ہمارا ایک طویل 14-15 گھنٹے کا بھوکا پیاسا رہنا وہ ہمارے لیے کارآمد بنے، تو اس میں مزید عبادات شامل کی گئی۔ ہماری جو روز کی نمازیں ہیں، ان نمازوں کے اجر کو اور بڑھایا گیا ہے، ان نمازوں کی کیفیات میں اور اثرات ڈالے گئے ہیں، ان نمازوں کے اثرات اور بڑھائے گئے ہیں، وہ نمازیں اور بہتر کرنے کا پلان، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا پلان، نوافل کا پلان، تراویح کا پلان، جو بھی ہم وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو ہم کر لیتے ہیں وہ تو کرنا ہے ہم کو، اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے اخلاقی پہلو ہیں اس اعتبار سے یہ جو شخصی ارتقاء ہماری جو ضرورت ہے، ایک ہر انسان کی ضرورت ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جیسے آج ہیں آج سے بہتر ہو جو ہماری زندگی۔ شخصی ارتقاء کے ساتھ ساتھ ضرورت ہوتی ہے روحانی ارتقاء کی، اور رمضان تو روحانیت کا مہینہ ہے۔ یہ جو تزکیہ پر جو پوری گفتگو ہوئی، دراصل اسی روحانیت کے اضافے کے لیے ہے۔ وہ عبادات سے بھی آئے گی، وہ قرآن کے سے لو لگانے سے بھی آئے گی، وہ نفس کے تزکیے سے بھی آئے گی، وہ اس کے لیے جو چھوٹی موٹی کوششیں کی جائیں وہ اس سے آئے گی۔ اب جیسے قرآن مجید سے لو لگانا ہے تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کو سننا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، یہ سب ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں تو کچھ باتیں ہم لوگوں تک پہنچ پاتی ہیں، کچھ باتوں کو ہم لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ پہنچ تو یہ جاتی ہے کہ قرآن مجید سے ہم کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کو سننا ہے، تو خوب تلاوت کرتے ہیں، تراویح میں پہنچ کر کے شامل ہوتے ہیں، سنتے ہیں، اور تراویح میں قرآن مجید سننے کو اتنا اہتمام کرتے ہیں کئی مرتبہ ہم نافرض کو فرض بنا لیتے ہیں۔ قرآن مجید
سے شخصی طور پر لو لگانا ہے. ہر شخص قرآن مجید کو ایک مرتبہ سن لے کانوں سے کھڑے ہو کر کے، اس لیے نماز میں امام کے ذریعے اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ پڑھ لے. لیکن میں بزنس مین ہوں، میری رمضان کی مصروفیات بہت ہیں، ہم خاص طور سے ایک حافظ صاحب کو بلا کر کے اپنے گھر میں 3 دن میں قرآن مجید ختم کروا لیتے ہیں. یہ پورا قرآن مجید ہم ایسے سن لیں گے اور پھر باقی وقتوں میں کہیں 8 رکعت جا کر کے پڑھ لیں گے یا کسی طرح بھی ہم شامل ہو جائیں گے. تو اس طرح کے کاموں کے لیے شریعت نے مکلف نہیں کیا ہے. اگر آپ کی مصروفیات اس طرح کی ہے کہ آپ پورا قرآن مجید پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک ایک امام کے پیچھے نہیں سن پا رہے ہیں، کچھ چھوٹ جا رہا ہے، اس کی کہیں جواب دہی نہیں ہے. اس سلسلے میں کوئی نص کم سے کم میرے علم میں نہیں کہ ہم یہ وہ والا اہتمام کریں کہ قرآن پڑھوائیں، پڑھنے والا قرآن پڑھے اور ہم سننے کا حق نہ ادا کر سکیں. نہیں حق ادا کر سکتا کوئی آدمی ایک رات میں 10 پارا کھڑے ہو کر کے سننے کا. نہ پڑھنے والا حق ادا کر سکتا، نہ سننے والا حق ادا کر سکتا. بالکل آرٹیفیشل نظام ہے. ایک نامطلوب چیز کو ہم نے اچھائی کے نام پر رائج کر دیا. اسی طریقے سے قرآن مجید ہے، پڑھنے کے لیے ہے، ثواب کے لیے ہے، خوب پڑھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ اس کے ایک لفظ لفظ پر اللہ نے نیکی رکھی تو وہ تو ہمارے توشہ آخرت بنے گا، ثواب بنے گا ہی بنے گا. لیکن تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ صرف اس کے الفاظ سے گزرتے جانا. کہاں سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ سے گزرنے پر گزارا کر لے؟ کیا ہے اللہ کا منشا؟ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات؟ کیا نمونہ ہے صحابہ کی زندگیوں میں؟ کیا قرآن مجید کے الفاظ سے وہ ایسے ہی گزر جاتے تھے؟ اس سے متاثر نہیں ہوتے تھے؟ اس کو پڑھ کر ان کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ اس کو سن کر ان کے دل نہیں تھرا اٹھتی تھی؟ قرآن کو سن کر وہ اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش نہیں کرتے تھے؟ رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، قرآن کا یہ اثر کیوں نہیں ہمارے معاشرے پر مرتب ہوتا؟ ہم نے 1 ختم 2 ختم 3 ختم 11 ختم کر کے بڑا سا توشہ تو اپنے لیے جمع کر لیا. وہ جو ہم کو آخرت میں ملے گا، یہاں نقد جو مل رہا ہے، آج جو مل رہا ہے، آج ہمارے روزے کو، ہمارے رمضان کو، ہماری عبادت کو جو بہتر بنا رہا ہے، اس پر کیسے معاشرے نے کمپرومائز کر دیا؟ یہ وہ چیز ہے جو خاص طور سے رمضان اور قرآن کے حوالے سے ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رمضان کی تیاری میں ہم لوگ جو بہت سارا کام کرتے ہیں، اور رمضان کی تیاری کا ماحول جب بنتا ہے تو وہ شب برات سے بن جاتا ہے، اور اب یہ لگتا ہے کہ اب رمضان آ گیا. ہمارے یہاں پر کوٹ پر تو یہ ہوتا ہے شہر میں کہ 14 شعبان سے وہاں سڑکوں پر چمکنے والی وہ پنی جھارل لگا دی جاتی ہے اور وہ پورے رمضان رہتی ہے کہ اب رمضان آنے والا ہے اور آ گیا ہے. ایسے استقبال کرتے ہیں رمضان کا. تو کرنے کے لیے ہمارا جو اور کام ہے روحانی ارتقاء اور شخصی ارتقاء کے علاوہ معاشرے کے ارتقاء کے لیے بھی سوچنا ہے. صرف ہماری نجات ہو جائے، صرف ہم اچھے ہو جائیں، یہ کافی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا جو نظریہ دیا ہے، پوری امت کا ارتقاء ہو، پوری امت کا ہر حال میں جو ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھے. تو ارتقاء کی جو پلاننگ جو ہوگی، شخصی تو اپنی روحانی کے لیے اور اپنی ذات کو بڑھانے کے لیے،
سماج کو اوپر اٹھانے کے لیے سماج کی ضروریات کا جائزہ لیا جائے گا، ضرورت مندوں کا جائزہ لیا جائے گا، ان کی امداد کی جائے گی، ان کو اپنے برابر لانے کی کوشش کی جائے گی، ان کے دکھ درد میں شرکت کی جائے گی، ان کے درد کا مداوع کیا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے ہمارے یہاں یہ جو ایک رواج ہو گیا ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ کا فریضہ بھی رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ معلوم ہے نا ہم لوگوں کو کہ جیسے حج کی تاریخ متعین ہے، رمضان کی تاریخ متعین ہے، نماز کے اوقات متعین ہے، تو زکوٰۃ کے لیے کچھ متعین نہیں ہے، کوئی تاریخ کوئی وقت متعین نہیں ہے، سال کا پھیرا جہاں لگ جائے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو اب یہ اچھی بات ہے، ہم لوگوں نے اپنا یہ طے کر لیا کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اجر بھی زیادہ دے گا، اور سال کا پھیرا یہاں بھی لگتا ہے تو یہاں ادا کر لیتے ہیں، تو اس میں کچھ مذاق نہیں، بہت اچھا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی جو فرض ہے، جیسے نماز کا طریقہ متعین ہے نا، اس کے کچھ آداب متعین ہیں، زکوٰۃ کے بھی آداب متعین ہیں۔ عبادت ہے نا، وہ ساری چیزوں کے آداب متعین ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کے متعین ہیں، زکوٰۃ کے بھی متعین۔ زکوٰۃ کا ویسا آئیڈیل نظام ہمارے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زکوٰۃ بس ادا ہو جاتی ہے۔ جو بہت ایماندار آدمی ہے، بہت خوف خدا والا آدمی ہے، بہت شخصی ارتقاء اور مال کی پاکیزگی کی فکر کرتا ہے، وہ اپنی زکوٰۃ کا پورا مال کا حساب کر کے الگ کر لیتا ہے، پھر اگر بڑا آدمی ہے تو اپنے اکاؤنٹنٹ سے کہہ دیتا ہے، خود وہ حساب کر سکتا ہے تو وہ کر لیتا ہے، نکال کر کے الگ رکھ دیا، اب جو ضرورت مند دکھا اس کو دیے چلے جا رہا ہے، جو اس کے پاس حاجت روا آیا اس کی حاجت روائی کیے چلا جا رہا ہے۔ یہ تو شخصی ہو گئے نا، زکوٰۃ بھی اجتماعی طور پر ہونا چاہیے، معاشرے کو اپنی ضرورت مندوں کا اور ضرورتوں کا ادراک ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ اجتماعی طور پر ان ضرورت مندوں کی کفالت ہو سکے، ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ تو ہم کو ضرور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا مال جو ہم عبادت کے طور پر اس کو نکال رہے ہیں وہ صحیح ہاتھوں میں پہنچے، صحیح جگہوں پر پہنچے، صحیح طریقے سے پہنچے، اس کے بھی نظام بنے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اپنا ایک بیت المال قائم کیا ہوا ہے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ حاصل کریں اور صحیح جگہوں پر، صحیح مقامات پر اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس میں غریبوں کی کفالت بھی ہے، اس میں مریضوں کا علاج بھی ہے، اس میں طلباء کی تعلیم بھی ہے، اس میں تعلیم کے انتظام کو مضبوط بنانے کی کوشش بھی ہے، اور اب ان کا ایک بہت بڑا مضبوط اور انڈیا لیول کا نظام بھی بن گیا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں جب ہم سماج کے ارتقاء کی بات کریں تو ارتقاء کی اس طرح کی ہم منصوبہ بندی کریں کہ صرف ہمارا ارتقاء نہ ہو، ہمارے سماج کا بھی ہو، اور ہمارا جو کمزور طبقہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ذات کی وجہ سے اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ اجتماعی نظام کے ذریعے اگر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ کام ہم ضرور کر پائیں گے۔ میرے دوستوں، اور خاص طور سے نوجوان دوستوں، اور اب نوجوان کیا، اب یہ بیماری تو سب کو لاحق ہے، رمضان مبارک میں کرنے کا ایک کام اور ہے جو بہت سارا ہم کام کریں گے، اس میں ایک کام ہے اسکرین مینجمنٹ۔ یہ جو چھوٹی سی ڈبیا ہم لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ ہے بہت مفید، اس کو ہلکا سے کہنا چاہیے، اور بہت مضر، اس لیے کہ اس کی مضرت بہت واضح ہے ہمارے اوپر۔ کم سے کم یہ بات تو اچھی طرح سے واضح ہے کہ ہمارا بہت سارا وقت، قیمتی وقت کھا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے یہ بات یہ ہے، اور رمضان کے لیے خاص طور سے گزارش کروں گا کہ ہمارا جو اسکرین ٹائم ہے اس کو مینج کریں، جو ضروری بہت کام ہے اس کے لیے اس کو استعمال کریں۔
اور اطلاعات، تفریحات، خوشگپیاں، لطیفے، بڑا قیمتی وقت رمضان کا ہے، اس میں اسے ضائع نہ کریں. لیکن اگر آپ مینجمنٹ کے لیے جب بیٹھیں تو اس کا پازیٹو یوز بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے. قرآن مجید کی سیکھنے کے، قرآن مجید سکھانے کے، قرآن مجید سننے کے، قرآن مجید کی تفسیروں کے، قرآن مجید کے دروس کے کا ڈھیر سارا مواد اس پر ہے. تو ہم اس کے لیے کچھ پلان کر سکتے ہیں کہ ہم اگر وقت کچھ دے رہے ہیں تو کچھ سیکھیں اس سے، کچھ اخذ کریں اس سے، اور یہ ہم خاص طور سے کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے جو ہمارے کرنے کا ہے. منصوبہ بندی کے حوالے سے 4 باتیں میں نے بتائیں: روحانی ارتقاء، ذاتی ارتقاء، سماجی ارتقاء اور اسکرین مینجمنٹ. اس سلسلے میں بہت سی آفات بھی گھیر لیتی ہیں ہم کو. رمضان کے جو معمولات ہیں اس میں خلل ڈالنے والی چیزیں بھی بہت ساری آ جاتی ہیں، اس لیے کہ جسٹ رمضان ختم ہوتے ہی عید ہے. عید بہت بڑا تہوار ہے. اگر دستیاب ہو نئے کپڑے پہننا بھی سنت ہے، خوشبو لگانا بھی سنت ہے، شیرین کھانا بھی سنت ہے، کھلانا بھی. تو رمضان کے آخری عشرے میں عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. استقبال رمضان میں یہ بھی ہے کہ وہ عید کی تیاری بھی ہم شعبان میں کر لیں، تاکہ رمضان کا وہ قیمتی وقت وہاں ہمارا نہ لگے. میں نے جو حدیث پاک سنائی ہے وہ چاند رات کے سلسلے میں ہے کہ اس دن مغفرت ہو جاتی ہے. کیمپس میں ہم لوگ رہتے تھے، دیکھتے تھے ایک طرف چاند کی خبر آتی تھی اور ایک طرف لڑکے بھاگتے تھے دودھ پور کی فرائی پان خریدنا ہے سحری کا انتظام کرنے کے لیے. مغفرت کی رات والی تراویح چھوٹ جاتی. تو یہ سب کام جو کرنے کے ہیں وہ ہم لوگ استقبال رمضان کے حوالے سے اور پہلے کر سکتے ہیں. رمضان المبارک کا روزہ، مہینہ، عبادت، مشغولیات، کئی مرتبہ ہم لوگ اسے پہاڑ بنا کر کے سوار کر لیتے ہیں اپنے اوپر. امتحانات ہیں، ہماری روزمرہ کی مشغولیات ہیں، کوئی اور کام دے دیا جائے اس کے لیے ہر بات پہ عذر. رمضان ہے اور روزہ ہے، رمضان ہے اور روزہ ہے. ہمارے ایک بڑے مفکر ہیں ڈاکٹر حسن رضا صاحب، انہوں نے لکھا ہے، ان کی گفتگو میں ذرا مزاح بھی رہتا ہے، کہ اگر آج کے زمانے میں ایسا ہوتا کہ غزوہ بدر کا موقع آ جاتا یا فتح مکہ کا موقع آ جاتا تو ہمارا آج کا صحابی تو یہ کہتا صاحب ابھی تو روزہ چل رہا ہے، اس میں کیسے جان جو ہے وہ جوخم میں ڈالی جا سکتی ہے. میرے بھائیوں یہ اسوہ رسول ہے، یہ ہمارے دین کی اور ہمارے نظام عبادت کی تابناک تاریخ ہے. ایسے حالات میں بھی اگر یہ فریضہ آتا ہے تو ہم کو اسی خوش دلی کے ساتھ اس کا استقبال کرنا ہے، اسی خوش دلی کے ساتھ قربانیاں دینی ہے. رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ماشاء اللہ اب وہ قیمتی مہینہ آیا چاہتا ہے. ہم سب لوگ دعا کریں، اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچائے، اس ماہ مبارک سے ملائے، اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کو، برکتوں کو اللہ تعالی ہمارے لیے خاص کرے، ہمارے اوپر نثار کرے. اللہ تعالی ہمیں خوش دلی کے ساتھ ان ایام کا استقبال کرنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے دنوں میں ابھی جو بچے ہوئے شعبان المعظم کے مہینے ہیں ان کی تیاری کرنے کی اچھی طرح سے توفیق عطا فرمائے.
شعبان المعظم کی جو ہر تاریخ ہمارے لیے عظیم ہے اس کی عظمت کو ہم کو پہچانوائے، اور اللہ تعالی ہمیں اچھا سچا پکا مسلمان بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.